علم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، مناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امچتی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کردہ حدیث دارمی السنن میں موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہن، کہ قرآن پاک دنیا و ما فیہا میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. ناظرین، یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس پیاری کتاب سے بڑھ کر پیار ہے. یعنی ہر شے سے زیادہ اللہ رب العالمین اس کتاب سے محبت فرماتا ہے. جب اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جو صاحب قرآن بن جائے گا، تو ناظرین اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت فرمائے گا. اور جب ان محبتوں کا عالم یہ ہے تو خود نبی کریم علیہ السلام جو خود صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنی محبت فرماتا ہوگا. تو ناظرین آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو پانے کے لیے اور ان کے راستے کو اپنانے کے لیے قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جائیے. قرآن پاک سے محبت کیجئے، قرآن پاک سے محبت کا عملی ثبوت تلاوت قرآن پاک اور قرآنک احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں دیجئے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے میں روزانہ آپ کو سبق پڑھایا کرتے ہیں. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا لاسٹ پورشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل آپ نے جو سبق پڑھا تھا آیت نمبر 158 کے ابتدائی 2 پورشنز اس سبق میں شامل تھے. تو ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ آیت نمبر 158 کے لاسٹ پورشن سے شروع ہوگا، اور جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے. اور فارمیٹ کے مطابق فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت، ناظرین کون سے حرف کا کون سا مخرج، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت بھی آپ کو سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ ناظرین اس میں آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور کریں گے اور ہمیں اپنا سبق سنائیں گے، اپنی اغلاط کی تصحیح فرمائیں گے. تو انشاءاللہ لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کی کالز کے ہم منتظر رہیں گے. آئیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور اس موقع پر آپ باوضو ہو جائیے. باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے لاسٹ پورشن کو نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 158 کا لاسٹ پورشن آپ کے سامنے موجود ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. سب سے اول ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں، اس کے بعد ہر کلمے میں کتنے حروف، کون سی حرف پر کون سی حرکت موجود ہے. آئیے ناظرین اس پر غور کرتے ہیں. سب سے اول آپ دیکھیے کہ یہ من ایک کلمہ ہے، تطوع دوسرا، خیرن تیسرا،
फ़इन्ना चौथा, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह पाँचवा, इसके बाद शाकिरुन छठा और अलीमुन सातवां। यहाँ पर आप देखिए नाज़रीन कि फ़इन्नल्लाह, फ़इन्ना ये एक कलमा है, लफ्ज़ अल्लाह दूसरा कलमा है। दोनों कलिमात को एक साथ यहाँ पर मिलाया गया है और मिलाकर ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मिलाया जाए तो लफ्ज़ अल्लाह का जो हमज़ा है इसे हज़फ कर दिया जाएगा, नून को लाम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। लेकिन अलहदा अलहदा पढ़े तो इससे अल्लाह पढ़ा जाएगा, यानी हमज़ा पर ज़बर मौजूद होगा। नाज़रीन अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हर कलमे में कितने हुरूफ हैं। सबसे अव्वल देखिए कि मन में दो हुरूफ है, मीम और नून। मीम पर ज़बर है और नून पर ये नामुकम्मल सी अलामत है। इस अलामत को अलामत जज़म कहते हैं, अलामत सुकून कहा जाता है। और जिस हर्फ पर जाजिम यानी जिस हर्फ पर ये जज़म हो या सुकून इसे कह लीजिए, उस हर्फ को जाजिम या साकिन कहते हैं। और जाजिम या साकिन हर्फ ये अज़ खुद नहीं पढ़े जाते, बल्कि इन्हें हमेशा अपने माक़बल हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। सपोज़ आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि यहाँ नून पर सुकून है या इसे जज़म कह लीजिए, इससे अज़ खुद नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? किसी हर्फ से, यानी इसको अपनी हरकत के साथ पढ़ना नामुमकिन है। यहाँ पर इसे मीम के ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो हमेशा जब भी जाजिम या साकिन हर्फ हो उसे अपने माक़बल हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसके बाद नाज़रीन ततव्वा में देखिए कि 5 हुरूफ मौजूद हैं, ता, इसके बाद तौ, फिर वाव 2 मरतबा और आखिर में आइन। ता पर ज़बर है, तौ पर भी ज़बर है, वाव पर 3 दंदानों वाली अलामत है, इसे तशदीद कहते हैं, और वाव और आइन दोनों पर ज़बर है। नाज़रीन याद रहे कि जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद हर्फ के नाम से मौसूम किया जाएगा। यहाँ पर वाव पर चूँकि तशदीद है तो हम वाव को मुशद्दद कहेंगे। मुशद्दद हर्फ को पढ़ने का उसूल ये है कि इसे 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने माक़बल हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर और सेकंड टाइम उसे अपनी हरकत के साथ लेकिन थोड़े से जमाव से अदा किया जाता है। नाज़रीन याद रहे कि यहाँ पर चूँकि वाव मुशद्दद है तो इसे फ़र्स्ट टाइम तौ के ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और सेकंड टाइम इसे अपने ज़बर के साथ लेकिन थोड़े से जमाव से अदा करेंगे, जिसे ततव्वा। अब देखें ततव्वा, तौ के ज़बर के साथ मिलाने के बाद जब वाव को अपने ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें जमाव इख्तियार करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि खैरन में 4 हुरूफ है, खा या रा अलिफ। खा पर ज़बर है या साकिन है, रा पर 2 ज़बर की तनवीन मौजूद है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। याद रहे कि तनवीन हो या नून साकिन हो, इन दोनों का हुक्म एक होता है। तनवीन का या नून साकिन का हुक्म एक होता है, लेकिन सूरत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है। तो याद रहे नाज़रीन, आपको इल्म होना चाहिए कि तनवीन और नून साकिन अगरचे सूरतन अलहदा अलहदा होते हैं लेकिन अहकामात में बिल्कुल एक होते हैं। जो हुक्म तनवीन का वही नून साकिन का, जो हुक्म नून साकिन का वही तनवीन का। इसके बाद आप देखिए कि अलिफ अलिफ पर कोई हरकत मौजूद नहीं है। फ़इन्ना में नाज़रीन 4 हुरूफ हैं, फ़ा, हमज़ा, नून 2 मरतबा। फ़ा पर ज़बर है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, नून पर तशदीद, ऊपर ज़बर मौजूद है। लफ्ज़ अल्लाह में भी 4 हुरूफ है, अलिफ लाम 2 मरतबा, आखिर में 2 चश्मी हा। लाम पर तशदीद है और हा पर ज़बर है। तशदीद के ऊपर देखिए कि ये खड़ी हरकत आपको दिखाई दे रही है। नाज़रीन इसको देखिए ज़रा गौर से कि इस खड़ी हरकत को क्या कहते हैं। जब ये खड़ी हरकत किसी हर्फ के ऊपर हो तो उसे खड़ा ज़बर कहा जाता है। जब यही हरकत किसी हर्फ के नीचे हो उसे खड़ी ज़ेर कहा जाता है, और पेश उल्टा किसी हर्फ के ऊपर हो तो उसे उल्टा पेश कहा जाता है। इन तीनों को खड़ी हरकत के नाम से मौसूम किया जाएगा। नाज़रीन इनका हुक्म जो है बिल्कुल हुरूफ मद्दा की मानद हुआ करता है। जिस तरीके से हुरूफ मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, खड़ी हरकत को भी 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। जितना आप पढ़ चुके हैं इतना रिपीट कीजिए। नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, हमारी आपकी मुलाकात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। من تعلم القرآن وعلمه। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है करोड़ों।
ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں بریک کے بعد اپنے سبق کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیے ناظرین کہ فَإِنَّ اللَّهَ کے بعد شاکرن میں آپ دیکھیے کہ 4 حروف شین الف کاف را۔ شین پر زبر ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں، کاف کے نیچے زیر، را کے اوپر 2 پیش کی تنوین۔ علیمن میں 4 حروف عین لام یا میم، عین پر زبر ہے، لام کے نیچے زیر، یا ساکن، میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین موجود ہے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب، لیکن یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے وہی حرف ریپیٹ ہوگا، اس کے مخرج کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، لہذا فرسٹ ٹائم آپ اسے بغور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اور آپ کے ذہن نشی بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں، کوئی اہم بات ہو، کوئی اصول آپ کے کانوں تک آئے، سماعت تک آئے، آپ اسے نوٹ کر لیں، نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کسی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کی ادائیگی میں شامل ہو جائیے، فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ سب سے اول آپ دیکھیے ومن میں واو ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد من میں دیکھیے پہلا حرف میم، میم کو دونوں ہونٹوں کے ظاہری حصوں سے ادا کیا جائے گا۔ دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں وہ عام طور پر خشک رہتے ہیں، انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے، تو دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے حرف میم کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ نون ہے، نون کو زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ اسی کے ساتھ جو تالو کا پورشن ملا ہوا ہے زبان کے کنارے کو تالو کے اسی حصے کے ساتھ ملا کر آپ کو نون کی ادائیگی فرمانی ہے، وداؤٹ پرابلم آپ نون ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج لام اور را کا بھی ہے، تو لام، را، نون ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے، صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے تطوع میں پہلا حرف تا اور دوسرا حرف طا، دونوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تا اور طا کو ادا کیا جائے گا۔ زبان کا ابتدائی حصہ آپ جانتے ہیں کہ زبان کی نوک کہلاتا ہے اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تو زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، تا اور طا ادا کیجئے، بآسانی آپ ادا فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دال کو بھی اسی مخرج کے تھرو ادا کریں گے۔ ناظرین یاد رہے کہ جب ہم آپ کو ایک حرف کا مخرج بتاتے ہیں تو وہی مخرج حروف تہجی میں جن جن حروف کا ہوا کرتا ہے ہم تمام حروف کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو مخرج ہم فلاں حرف کا پڑھ رہے ہیں وہ مخرج کتنے حروف کا ہے۔ تو ناظرین یہاں آپ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ تا کا مخرج یہ ہے، تو یہی مخرج طا کا بھی ہے اور دال کا بھی ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، ان تینوں کو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ تا اور طا میں ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن صفاتی فرق یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ طا کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ طا کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصہ، دغتن اور قز ہے، ان کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ واو ہے، واو کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں، پھر عین ہے، عین کا مخرج حلقہ درمیانی حصہ ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ اس کا تعلق یعنی عین کا تعلق حلق سے ہے تو اسے حرف حلقی کہیں گے۔ حروف تہجی کی کل تعداد 29 ہے، ان میں 6 حروف ایسے ہیں کہ جو حلق سے ریلیٹڈ ہوا کرتے ہیں، ان 6 حروف کو حروف حلقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا،
عین ہا غین خا۔ اب یہاں آپ حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو معاملہ ذرا اور واضح ہو جائے گا۔ حلق کا سب سے اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج ہے، حلق کا درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، اور حلق کا بالکل آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ یہاں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین ہے، ہم اس کے اگینسٹ بات کریں گے حمزہ کی۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ دونوں حروف ان میں فرق بھی ہے، فرق کرنا ضروری بھی ہے، لیکن عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ عین جو ہے اس کا تعلق حلق کے درمیانی حصے سے، جبکہ حمزہ کا تعلق حلق کے نچلے حصے سے ہے۔ یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس۔ صفاتی ڈیفرنس یہ ہوا کہ عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا، جبکہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی وے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ خیرن میں خا ہے، خا کا مخرج حلق کا اوپری حصہ ہے، ابھی آپ کو بتایا گیا تھا، تو اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق بھی حلق سے ہے اسے حرف حلقی کہیں گے، اور اس بنا پر اسے پر پڑھا جائے گا کہ اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ کی ڈیٹیل آپ کو کچھ دیر پہلے ہی بتائی جا چکی ہے، تو ناظرین اسے ہم پر بھی پڑھیں گے اور اسے حرف حلقی بھی کہیں گے، اس لیے اس کا تعلق حلق سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یا ہے، یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا۔ یا زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کے تالو کا درمیانی حصہ حرف یا کا مخرج ہے، دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ یا ادا فرمائیں گے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کوشش فرما کر دیکھیے۔ اور ناظرین یاد رہے کہ یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے، تو جیم شین یا ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ را ہے، را کا مخرج ہم نے آپ کو نون کے ضمن میں بتا دیا ہے۔ پھر الف ہے، الف کا مخرج بھی آپ نے سماعت فرمایا ناظرین کہ حلق کا نچلا حصہ ہے۔ الف اور حمزہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حمزہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، جبکہ الف پر کبھی بھی کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ناظرین فإن میں سب سے اول حرف فا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہی اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے، اور نچلے ہونٹ کا جو اندرونی حصہ ہے یہ تری والا حصہ کہلاتا ہے۔ تو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملا کر فا ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر نون ہے، نون کا مخرج بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لفظ اللہ میں علاوہ 2 چشمی ہا کے باقی تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ 2 چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہوا تو ناظرین اسے بھی حرف حلقی کہیں گے، اسے بھی حرف حلقی کہا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے ناظرین حلق یعنی حلوے والی ہا کی۔ اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائے اور عام طور پر آپ سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے کہ 2 چشمی ہا میں اور حلوے والی ہا میں فرق نہیں کیا جاتا اور بالکل اسے ایک ہا ہی سمجھا جاتا ہے۔ 2 چشمی ہا کو ہا کی طرح اور حلوے والی ہا کو 2 چشمی ہا کی طرح پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنے سے ناظرین بعض اوقات ایسی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور بجائے ہم ثواب کمانے کے گناہوں کو اپنے زمرے میں جمع کر لیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو بڑی بڑی غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور قرآن پاک کا جو کما حق کا ثواب ہے، اجر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے گا، لیکن اگر ہماری کوشش ہوئی تو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2 چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا اور حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس۔ صفاتی فرق یہ ہوا کہ حلوے والی ہا کو ہمیشہ اضافی آواز کے ذریعے ادا کیا جائے گا، جبکہ 2 چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی وے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے شاکرن میں علاوہ ڈنڈی والے کاف کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ علیمن میں جتنے حروف ہیں سب کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو یہ ڈنڈی والا کاف جو ہے اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ زبان کا بالکل لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے، اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ سخت ہے۔ تو اب آپ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈنڈی والے
والے کاف کو ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ بآسانی ادا فرما سکتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے اگینسٹ دو نقطوں والا قاف ہے جسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یاد رہے کہ دو نقطوں والے کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے، جبکہ ڈنڈی والے کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ یہاں پر تمام حروف کے مخارج کمپلیٹ ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین اسپیلنگ کی جانب اور اسپیلنگ کر کے آیت کے اس پورشن کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ، واو زبر وا، میم نون زبر من، تا زبر تا، تا واو زبر تو، واو زبر وا، عین زبر ع، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، خا زبر خی، را دو زبر رن، خیرن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف ہے، بعض اوقات یا بھی ہوتی، دونوں کو ہجوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، شین الف زبر شا، کاف زیر کی، را دو پیش رن، شاکرن، عین زبر ع، لام یا ذلی، میم دو پیش من، علیمن، شاکرن علیمن۔ سب سے اول ناظرین یہاں دیکھیں کیونکہ ہمیں اب بتانا ہے کہ اس پورشن میں کتنے رولز ہیں، کتنے اصول قوانین ہیں۔ سب سے اول آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے، تا کا تعلق حروف اخفاء سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حروف اخفاء 15 ہیں ناظرین، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ رول سماعت فرمائیے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غنّہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے، تو نون ساکن اور تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس عمل کو اخفاء کہتے ہیں، اس عمل کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ حروف اخفاء 15 ہیں، نوٹ کر لیجئے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیرن میں یا ساکن ہے، ما قبل خا پر زبر ہے۔ جب یا ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، جب واو ساکن ہو اور ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ دونوں کو نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، فا کا تعلق حروف اخفاء سے، ابھی آپ کو ڈیٹیل سے ہم نے یہ رول بتایا، آپ نے سماعت فرمایا، تو یہاں بھی اس کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اس عمل کو اخفاء کہا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو نون ہیں، ایک نون ساکن ہے، دوسرے نون پر زبر ہے، تو نون ساکن کے بعد یہاں پر نون آ رہا ہے، نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ تو ناظرین اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنّہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنّہ بھی کیا جائے گا۔ یہاں چونکہ نون ہے تو ناظرین یہاں ادغام مع الغنّہ ہوگا۔ اس کے بعد لفظ اللہ کی لام سے پہلے آپ دیکھیں نون ہے، تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے اگر اور نون پر زبر ہے تو اصول یہ ہے کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کی لام پر آپ دیکھیں کہ کھڑا زبر ہے اور یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے الف مدہ ہے، یہاں یا مدہ ہے، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے شاکرون میں تنوین کے بعد حرف حلقی عین ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ جائے، کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ناظرین تنوین کو یا نون ساکن کو بغیر غنّے کے پڑھتے ہیں، اس عمل کو اظہار کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ دیکھیے کہ گول دائرہ ہے، یہ آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اندر 158 اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 158 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ناظرین ہم مزید پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سے بریک کی جانب، کہیں جائے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ ناظرین درمیان میں آپ دیکھیے کہ لام الف لا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ عام طور پر آپ عام بول چال میں جہاں پر معنی نامکمل ہو رہا ہو اور آپ بغیر کسی وجہ کے رک جائیں تو ناظرین یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا، وہ بات نامکمل اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جب بات نامکمل اور ادھوری ہے تو یہ لام الف لا اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر رکنا بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ آئیے ہم دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں اور آیت کے اس پورشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ را پر چونکہ دو زبر ہے تو یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر اگر رکیں گے وقف کریں گے تو اسے یوں پڑھا جائے گا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا تھرڈ اور لاسٹ پورشن تھا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ ہم آپ کو اس کی تلاوت بھی سنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہر زاویے سے معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک کو اچھے انداز میں خوبصورت طریقے سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا حق ادا کرتے ہوئے کیسے پڑھا جائے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ قرآن پاک میں فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے خاموش رہ کر بغور سنو تاکہ تم پر رحم و کرم کیا جائے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کیجئے اور آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا لاسٹ پورشن، اس کی تلاوت بالکل ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے آج کے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں اپنے آج کے سبق کی ترتیل کے ساتھ تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ناظرین اس سبق کو آپ کھولیے، اس کی پریکٹس کیجئے، پڑھیے اور ہمیں جوائن کیجئے اور ہمیں سنائیں سبق کہ آپ نے آج کے سبق سے کیا سیکھا، آج سے آپ نے قرآن پاک کو اس پروگرام سے کس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کی۔ تو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ہم آپ سے کالز لیں گے، آپ سے آپ کا سبق بھی سنیں گے، غلطیوں کی اصلاح بھی ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اس وقت آپ دنیا کے کسی خطے میں موجود ہیں، آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو، اسکرین کے سامنے اگر موجود ہیں تو اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، انہیں ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سعودیہ سے بات کر رہی ہوں۔ سعودیہ سے میری بہن بات کر رہی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میری بہن سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ جی ضرور۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن تطوع خیرا فإن اللہ
شاكر عليم. اچھا میری بہن یہاں پر جو خیرن ہے نا تو را کو یہاں پر بھی پر پڑھیں، اسے ریپیٹ کیجئے. فإن نہیں خیرن سے، یہاں جو را پر دو زبر ہے نا خیرن میں، جی تو اس را کو پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. پڑھیے. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاکرن میں جو تنوین ہے اس پر غنہ نہیں کرنا. شاكر نہیں، عليم. شاکرن علیم. شاكر عليم. شاکرن، یہ جو را پر تنوین ہے نا جی. اس پر غنہ نہیں کرنا. شاکرن علیم. شاكر عليم. اچھا یہاں پر غنہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ آگے حروف حلقی ہاں ہے. آگے حرف حلقی آ رہا ہے، اس لیے غنہ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ بالکل صحیح بتایا، اور بہت اچھے مخارج ہیں. میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اچھا قاری قرآن بنائے، بہت اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی انکل محمد سلیمان کویت سے بات کر رہا ہوں. محمد سلیمان صاحب کویت سے بات کر رہے ہیں. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں مفتی انکل. ہم آپ کا پروگرام بہت ریگولر دیکھتے ہیں اور آپ کے پروگرام سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یقیناً ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں تو وہ کوششیں رائگاں نہیں جا رہی، بلکہ ہمارا مقصد ہمیں مل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. اور آپ جس طرح شامل ہوتے ہیں، جس طرح محبت سے ہمیں قرآن سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہم کو بلکہ آپ کو بھی اور سب ویورز کو اجر عظیم عطا فرمائے. سنائیے سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ کی محنت بالکل دکھائی دے رہی ہے، بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے. آپ نے ماشاءاللہ بغیر کسی مسٹیک کے اچھے مخارج، اچھے انداز سے آپ نے سبق سنا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے کویت سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ صاحب سعودیہ سے بات کر رہی ہوں. سعودیہ سے اپنی بہن کو خوش آمدید کہتے ہیں. میری بہن سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی آپ کے ساتھ ریپیٹ کرنا چاہوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج ریپیٹ کریں گی، آئندہ جب شامل ہوں گی تو آپ سے آپ کا سبق ہم ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تطوع ومن تطوع خیرا خیرا فإن اللہ فإن اللہ شاکر علیم. شاکر علیم. یہ بتائیے آپ نے کمپلیٹلی قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے؟ جی جی. آپ کے مخارج تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھا پڑھتی ہیں، بس تھوڑی اور کوشش کریں تو اور اچھا پڑھنے لگ جائیں گی. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بھلا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی انڈیا اندور سے بول رہے ہیں. انڈیا سے بات کر رہی ہیں میری بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انڈیا سے. یہ بتائیے کہ اس وقت پروگرام میں آپ شامل ہیں، کیا آپ محسوس کر رہی ہیں؟ جی سبحان اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. پچھلی بار کال آپ سے ملی تھی، جی بہت سی باتیں کرنا تھی مگر کچھ گھبرا گئی تھی میں. کال مل جاتی تو تھوڑی نہیں بالکل آپ جو کہنا چاہتی ہیں بالکل کہیے. جی میں اتنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اس میں نے کوئی ویڈیو میں سنا تھا کہ اگر مطلب اپن کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب کے ساتھ پڑھیں تو ایک آیت کو مطلب کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کا ثواب 700 نمازوں کے برابر ہے. تو میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ آپ مطلب جو پڑھاتے ہیں تو ایک آدھی مطلب 1-2 لائن.
یقیناً میں سمجھ گیا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ترجمے کے ساتھ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ کی رائے کنٹرول روم تک پہنچ چکی ہے. آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، لیکن لائن ڈسٹرب تھی اور مطلب ڈسکنیکٹ ہو گئی، تو میں آپ کا خیر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دوبارہ بھی جوائن کرنے کی کوشش کیجیے. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں جیکب آباد سے عذرا ناہید بات کر رہی ہوں. جیکب آباد سے ہماری ریگولر کالر عذرا ناہید صاحبہ بات کر رہی ہیں. جی سبق سنانا چاہیں گی؟ جی بالکل سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تطوع خیرا فإن اللہ لام کو، یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے سے موٹا کر کے پڑھیں. فإن اللہ شاکر علیم. صدق اللہ العظیم. میری بہن ماشاءاللہ آپ تو اچھا سناتی ہیں. آج تھوڑا پزل تھی، پریشان تھی، کیا بات ہے؟ آپ نے صحیح تیاری نہیں کی ہے؟ میں نے لائٹ نہیں تھی نا، ابھی لائٹ آئی ہے تو ابھی میں نے آپ کا یہ دیکھا. میں سمجھ گیا. خیر آپ کا، کیونکہ آپ نے جب بھی ہمیں سبق سنا ہے بہت اچھے انداز میں سنا ہے. خیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. آپ نے جیکب آباد سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں سغرا بات کر رہی ہوں شکارپور سے. انکل میں نے کل بات کی تھی پاکستان سے، شکارپور سے، آپ نے شکاگو سمجھا. اچھا. جی سغرا بہن آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ جی میں پہلے سکن سے بات کرتی تھی. جی بالکل سمجھ گیا میں آپ کی بات. جی یہ سبق سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تطوع خیرا. اب یہاں پر آپ نے تطوع میں عین کو کھینچ کر پڑھا، کیونکہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھتے. اسے یوں پڑھیے تطوع خیرا. تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صرف اس بات پر دھیان دیجئے کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا. باقی ماشاءاللہ آپ کا پڑھنا بالکل درست ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں آمینہ بول رہی ہوں ابوظہبی سے. آمنہ بہن بات کر رہی ہیں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق پڑھنا چاہیں گے ہمارے ساتھ مل کر؟ جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ بتائیے کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 40 سال. ماشاءاللہ اس عمر میں آپ کے پڑھنے کا شوق اور ذوق میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین یہی شوق ہے جو اگر والدہ میں ہو یا والد میں ہو، والدین میں ہو، یہ شوق ٹریول کرتا ہے ان کی اولاد میں. جس طرح ان کو قرآن پاک کا شوق تو ان کی اولاد کو بھی شوق ہوا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہم اور کالز لیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. کہیں جائے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں طارق حفیظ بات کر رہا ہوں کراچی سے. طارق حفیظ صاحب کو کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرے بھائی سبق سنانا چاہیں گے آپ؟ جی سر بالکل سنائیں گے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نہیں وامن نہیں، واو کو کھینچے نہیں. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ماشاءاللہ آپ نے کوشش اچھی کی، لیکن تھوڑی اور توجہ اور دھیان ہو تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے. میں ابھی پڑھتا ہوں، آپ ریپیٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. خیر اپنے بھائی کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ شمائلہ کلر سیدہ سے. جی شمائلہ کلر سیدہ سے. شمائلہ بہن کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سبق سنانا چاہیں گے آپ؟ مفتی صاحب آپ پڑھا دیں. جی ٹھیک ہے، میں پڑھا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تطوع تو کو پر کر کے پڑھے. تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. شاکر علیم. شاہ کو ذرا کھینچیں. شاکر علیم. شاکر علیم. اب انشاءاللہ جب آپ آئندہ جوائن کریں گی ہمیں تو ضرور اپنا سبق ہمیں سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا ریپیٹ کیا، اس کی پریکٹس کیجیے تاکہ اور بہتری پیدا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی انکل میں بہت سے محمد ذیشان بات کر رہا ہوں، محمد سلمان کا چھوٹا بھائی. اچھا محمد سلمان کے چھوٹے بھائی محمد ذیشان صاحب بات کر رہے ہیں. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. یہ بتائیں کتنی ایج ہے آپ کی؟ 10 سال. 10 سال ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ جی ابھی پڑھ رہا ہوں، ناظرہ کر رہا ہوں. تو کون سا پارہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ مفتی انکل میں تیسرا پارہ پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ پڑھتا اچھے ہیں آپ؟ اچھا پڑھتے ہیں؟ جی چلیے ہمیں پڑھ کے سنائیے آج کا سبق، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا پڑھتے ہیں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. آمنت باللہ صدق اللہ العلیم. بیٹا آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے کہے سے بھی زیادہ اچھا پڑھا ہے. یہ بتائیے قرآن پاک حفظ کریں گے آپ؟ انشاءاللہ مفتی انکل. چلے میری دعا ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بھی بنائے، قاری قرآن بھی بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ہمیں جوائن کیا کویت سے. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی انکل میں سلمہ ملک پاک پتن شریف سے بات کر رہی ہوں. سلمہ ملک ہماری ریگولر کالر بنتی جا رہی ہیں، پاک پتن شریف سے بات کر رہی ہیں. جی سبق سنانا چاہیں گی؟ انکل میری بہن سنائے گی، اس کا سننے پہلی بار سنا رہی ہے، چھوٹی ہے. ٹھیک ہے سنائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سبق سناؤں؟ بالکل سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اچھا اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تطوع خیرا
खैरन फ़इन्नल्लाह लाम को मोटा करके पढ़ें फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अब जिस अंदाज में आपने अभी पढ़ा इससे बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपकी ज़बान पर जारी और सारी हो जाए। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मुफ्ती अंकल मैं सलमा मलिक अच्छा सलमा मलिक साहिबा ही बात करें। जी सुनाइए सबक। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन ततव्वा खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अच्छा जो आप खैरा पर रुकी हैं तो यहाँ पर आप देखिए लाम अलिफ ला है, जहाँ पर भी ये हो तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? मुफ्ती अंकल मैंने याद किया था, मैं घबरा गई थी इसलिए। अच्छा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह आपने पढ़ा बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं लाहौर से महरीन बोल रही हूँ। लाहौर से महरीन बात कर रही हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप हमें ज्वाइन करती रही हैं, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। जी रमज़ान से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी तक सही नहीं। चलिए अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए। जी सबक सुनाना चाहेंगी आप? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन ततव्वा खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिपीट किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द से याबी अता फरमाए। नाज़रीन चलते हैं, देखते हैं इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मंजूर से निज़ामी बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मंजूर निज़ामी साहब को लाहौर से खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जी निज़ामी साहब सबक सुनाना चाहेंगे? जी जी सबक सुनाना है सर। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन ततव्वा खैरा निज़ामी साहब आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपके मखारिज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मेरा एक मशवरा है कि तर्ज पर तवज्जो आप फ़िलहाल ना दें, आप अपनी अदायगी पर तवज्जो दें, ठीक है? इंशाल्लाह जब अदायगी आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी ना, तर्ज तो आपकी माशाल्लाह वैसे ही अच्छी है, तो आपके पढ़ने में और निखार पैदा हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा और आप इसे रिपीट कीजिएगा। वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपने मैं लाहौर से ज्वाइन किया, आइंदा भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नाज़रीन देखते हैं इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं कासिब बात कर रहा हूँ लाहौर से, मोहम्मद कासिब। कासिब साहब आपने काफ़ी अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया है। जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हिफ्ज़ कुरान चल रहा है? जी जी। शौक से पढ़ रहे हैं?
जी जी ठीक है, सबक सुनाना चाहेंगे हमें? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, जल्द हाफिज़ कुरान बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं, देखते हैं इस वक्त कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आबिद बात कर रहा हूँ जी, कराची से। आबिद साहब को कराची से खुशामदीद कहते हैं। सबक सुनाना चाहेंगे हमें? जी मैं सबक सुनाइए। स्क्रीन पे आएगा। ऐसा करते हैं कि मैं पढ़ा देता हूँ, आप इसे रिपीट कर लीजिए, ठीक है? जी बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। आइंदा आप पहले से कुरान पाक में सबक निकाल कर रखिएगा। जब आप हमें ज्वाइन करेंगे अपना सबक ज़रूर सुनाइएगा, ठीक है? माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने रिपीट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? ज़फ़र इकबाल जलालपुर बढ़िया। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं माशाल्लाह, हमें ज्वाइन किया है आपने, तो सबक सुनाइएगा। जी ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़फ़र साहब माशाल्लाह आपने हस्ब साबिक बहुत अच्छे तरीके से सबक सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उज़मा बात कर रही हूँ कराची से। उज़मा बहन को कराची से खुशामदीद कहते हैं। सबक सुनाना चाहेंगी हमें? आपके साथ पढ़ना चाहूँगी अभी। ठीक है बिल्कुल, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन ततव्वा खैरन, रा को पुर पढ़ें, खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। आइंदा जब आप हमें ज्वाइन करेंगी तो अपना सबक ज़रूर सुनाएंगे, ठीक है? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रिपीट किया है। नाज़रीन हम और कॉल्स लेते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह पीर से, क्योंकि कल हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी, कल छुट्टी है, तो पीर से इंशाअल्लाह आप यही प्रोग्राम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक 3:30 बजे से 4:30 बजे तक आप देख पाएंगे। और इंशाअल्लाह सुबह के वक्त नाज़रीन यही प्रोग्राम 7:30 से 8:30 तक आप देख पाएंगे। इंशाअल्लाह फिर पीर को आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी QTV की पूरी टीम को, हमारे साथ ताउन करने वालों को इजाज़त, इस यकीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका, हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद को तूने जो कुरआन दिया है।